بہت سخت بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم افغانستان کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے باقاعدہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہوا۔ روس جس کے خلاف جہاد شروع ہوا اس کا وہاں پہ اب باقاعدہ سفارت خانہ ہے، اور بھارت ہندوتوا مودی کا بھارت کو اب اس کا بھی سفارت خانہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے آپ کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے۔ آپ کے انٹرو سے تاثر یہ بنتا ہے کہ جیسے صرف ایک ملک جو ہے وہ ثالث تھا۔ ہمارے اوپر افغانستان کے ساتھ جنگ بندی جو ہوئی ہے وہ سب سے پہلے دوحہ میں ہوئی ہے، قطر، پاکستان کے اور افغانستان کے نہیں بلکہ طالبان کے، کیونکہ یہ طالبان کی ابھی عبوری حکومت ہے تو آپ اس حکومت کو افغان حکومت نہیں کہہ سکتے، طالبان حکومت ہے۔ تو طالبان حکومت کا جو وزیر دفاع ہے اس کے اور ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے درمیان ملاقات کے بعد، اور اس ملاقات کے لیے قطر نے جو ہے وہ زیادہ انیشیٹو لیا تھا اور آبویسلی ترکیہ اس کو فل سپورٹ کر رہا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ شروع سے ہی تاریخی اعتبار سے جو گریٹ گیمز ہوتی ہیں بگ پاورز کی، تو ان کی ایک بیٹل گراؤنڈ رہا ہے۔ ٹھیک، آج کل بھی ملٹی پولر جو ورلڈ ہے اس میں دوبارہ جب امریکہ کا رول جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں انکریز اور کچھ لوگوں کی نگاہ میں ڈیکریز ہو رہا ہے، تو افغانستان کی جو سوائل ہے وہ پھر امپورٹنس اختیار کر رہی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو اب طالبان کے ساتھ پہلی دوستانہ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو دنیا بھر میں جو ہے ہمیں باقاعدہ بلیم کیا جاتا تھا کہ ہم یہ کہاں سے یہ پتھر کے زمانے کے لوگ لے آئے ہیں، جو عورتوں کو سارا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ تھوم دیا جاتا تھا، عورتوں کو اور پاکستانیوں کو بھی اس طرح دنیا میں پرسیو کیا جاتا تھا کہ جیسے ہم بھی طالبان ہی جیسے یعنی کٹر اور ریجٹ اور نفرت پر مبنی جو ہے وہ کچھ آئیڈیالوجیز پھیلاتے ہیں، اور اب ہمارے ہاں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم بھی اسی طرح سوچ کے مالک ہیں ان کی وجہ سے، لیکن وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ٹائمز چینج ویلیوز چینج، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر نہیں۔ اب یہ جو طالبان کا ورژن آیا ہے یہ 2.0 ہے، یہ 2.0 ورژن جو ہے یہ بیسیکلی ڈیولپ ہی ہوا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا اور حامد کارزئی جو ہے وہ بھی افغان صدر تھا، تو دوحہ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم طالبان کا آفس بنائیں گے۔ اس پہ حامد کارزئی بہت تل ملایا، وہ سیانہ تھا، وہ سمجھتا تھا افغان ڈائنامکس کو پوری طرح، وہ خود بھی افغان ظاہر ہے ایک وہ ان کی رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھتا ہے اور پار گیمز کو سمجھتا ہے، تو اس نے شور مچایا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ ہے کہ بدنامی جو ہے طالبان کو پروموٹ کرنے کی وہ تو پاکستان کے سر آتی رہی، لیکن طالبان کو سمجھانے بجھانے کی بات جو ہے وہ یوں ہوا کہ جیسے وہ کام آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے قطر کو۔ اب قطر میں سینڈکام کا دفتر بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قطر جو ہے وہ افغان المسلمین کا بھی حامی رہا ہے، حماس کے لوگوں کا بھی مہمانداری وہ کرتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پہ الجزیرہ ہے، اور الجزیرہ کے ذریعے وہ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اپنا ایک خاص پروفائل اسلام کا ٹو دا ریسٹ آف ورلڈ۔ تو ان کی قربتیں جو ہیں وہ زیادہ طالبان کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھی ہیں۔ ہمارے تو نیبرز ہیں تو بھئی ہمیں تو ظاہر ہے کہ وہ نیبرلی ریلیشن تو رکھنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ کہ قطر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے جھگڑا ہو، حالات جو ہیں وہ بالکل انتشار کی طرف بڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا بھی برادر ملک ہے، ہمارے اس کے ساتھ بھی دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی کا ہمارے لوگ شاید اندازہ نہیں لگاتے افغانستان کہاں ہے ٹرکی کہاں، لیکن مثال کے طور پر افغانستان کا ایک بادشاہ ہوتا تھا امان اللہ خان،
امان اللہ خان جو ہے وہ بڑا یعنی کہ اس نے برطانیہ کے خلاف جنگ بھی لڑی تھی، پھر اس کے خلاف برطانیہ نے ایک سازش کے ذریعے اس کو یعنی کہ فارغ کروایا تھا، بچہ سکاؤ کی حکومت آئی تھی، تو وہ اس کو جو گاڑی جو ہے وہ تحفے میں، اور وہ ساری اگر آپ جائیں پھر ترکی میں تو وہاں پہ امان اللہ خان جو ہے اس کے دور کی انہوں نے اس کی کار اور یہ وہ اشیاء رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ترکی اس وقت سے وی آر ٹاکنگ آف 1914-15 سے خود کو افغانستان کے قریب محسوس کرتا تھا۔ اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ امان اللہ خان جو ہے وہ خود بھی عورتوں کی تعلیم، وہ ایک روشن خیال افغانستان کا بادشاہ تصور ہوتا تھا، سر مطلب پروگریس، اور اسی زمانے میں اتا ترک بھی ایمرج ہو رہا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ازبک بھی رہتے ہیں، مثلا کہ ایک بہت بڑا شہر جو تقریباً کابل جتنا ہی اہم ہے وہ ہے مزار شریف، اور وہ ازبک میجورٹی پر مشتمل ہے، یہ ایک پورا صوبہ۔ اور ازبک جو لوگ ہیں وہاں کے افغان ازبک، ان کا لیڈر وہ رہا ہے عبدالرشید دوستم، اور یہ وہ، اور اس کی فیملی جو ہے وہ یعنی ترکیہ میں ہی رہتی ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ ترکمانستان یا ترک اوریجن کے لوگ بھی افغانستان میں رہتے تھے، جن کو بہت پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے ہی ترکیہ نے اپنے ہاں پناہ دی تھی ان کے گھرانوں کو، جیسے ہمارے ہاں مہاجرین لنکس، مطلب دونوں ممالک کے لنکس رہے ہیں کہیں نہیں۔ نہ صرف یہ کہ لنکس ہیں بلکہ ترکی کے ایک حوالے سے سٹیکس بھی ہیں، کیونکہ ترکی تو اپنے آپ کو وہ گریٹر وہ یعنی عثمانیہ سلطنت کے زمانے سے ویو دیکھتا ہے، اور وہ ٹرکش امپائر اور آٹومن امپائر، ٹرک، ناٹ اونلی دیٹ بلکہ وہ جو ٹرک زبان کے رشتے ہیں، ٹرک کلچر کے رشتے ہیں، اس سارے کے حوالے سے تو ازبکستان، اور ازبکستان سے آگے افغانستان میں بھی وہ اپنا اثر و رسوخ دیکھتے ہیں۔ اب ترکی جو ہے وہ ہمارا بھی بہت گہرا، سب سے زیادہ ٹرسٹڈ دوستوں میں شامل ہے۔ تو دوحہ کا جو ٹلٹ ہے نا قطر کا، سچی بات ہے وہ طالبان کی طرف زیادہ ہے سر، مطلب وہ ہماری طرف کا صرف، یعنی کہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں۔ ابھی یہ جمعرات کے دن قطر کے وزیر اعظم، جو ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ نیو یارک گئے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے، یہ کل کی جمعرات کی بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی آج کے جو حکمران ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ دنیا کو انگیج کرنا چاہیے، اور کرنٹ جو رولرز ہیں، موجودہ حکمران جو ہیں افغانستان کے، وہ اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ بس ایک حوالے سے قطر نے جو ہے وہ گڈ کانٹیکٹ کی جو ہے وہ ان کو مہر لگا دی۔ ان کے مقابلے میں ان مذاکرات کی جو آپ کہیں کہ میزبانی کر رہے تھے، وہ ظاہر وہ کر تو ترکیہ تھے، لیکن جو صاحب اس کے مدار المہام تھے، انچارج تھے، ان کا نام ہے ابراہیم کالن۔ ابراہیم کالن جو ہے وہ ترکی کی انٹیلیجنس کے چیف ہیں، اور ان کو بہت انسائٹ فل اور بہت ذہین سمجھا جاتا ہے۔ مطلب جیسے بہرحال یہ ان کی ذہانت ہے کہ شام کے بھی جو موجودہ صدر ہیں، وہ ان کو القاعدہ کی صفوں سے نکال کر انہوں نے ماڈرنائز کروا کے تو پھر ابھی وہ مین اسٹریم کیا ہے۔ اب ترکی جو ہے وہ ہمارے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ ایشو رہا ہے کرد انسرجنسی کا، بڑے سالوں سے ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ جو کرد انسرجنسی تھی، وہ انٹروژن جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ سیریا سے ہوتی تھی، جو ان کے ہمسائے میں یعنی کہ، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی آپ، ان کا ذرا تھوڑا سا یہ تھا کہ بھائی اب کہ پاکستان کی کچھ شکایات ہیں تو ذرا مہربانی کریں کہ اس پہ بھی غور کریں، اور ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا صبر سے کام لیں، آپ انہیں فورس کرتے نظر نہ آئے۔ سر مطلب پاکستان کی طرف سے وہ ایک پریشر آ رہا تھا کہ ہماری بات سنی جائے، آ رہا تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے، پاکستان تو کہہ رہا تھا کہ نمبر 1 ہم تو ان مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اس پہ ہمیں سب سے زیادہ پش انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہ کریں، لیٹس کم۔ اس کے بعد ہم نے تو اعلان کر دیا تھا منگل اور بدھ کی شام، ہمارے وزیر اطلاعات نے کہ ناکام تقریباً ہو گئے ہیں، اور واپس کی تیاری، اور ہمارے جو سینئر لوگ گئے ہوئے تھے نا وہ واپس آ گئے تھے کہ نہیں کوئی امید نہیں ہے۔
آگے نہیں بڑھی. ہاں لو لیول کے مطلب یہ جو یعنی سیکنڈ ٹیئر جو لوگ تھے وہ وہاں موجود رہے، کیونکہ ترکی کی درخواست تھی کہ نہیں رک جائیں. تو غالباً انہوں نے انسٹرکشن ملی ہوگی کہ یار آپ لوگ جو ہے وہ مل لو. خیر تو پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جی ہم اس وقت تک اب براہ راست افغانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے جب تک ہمیں کسی نہ کسی طرح کی یہ گارنٹی نہ دی جائے کہ وہ ان کے ہاں سے جو یعنی پناہ گاہیں ہیں، ان کے ہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جو در اندازی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرے گا، ان کی نگرانی کرے گا، اور اس کا کوئی وہ یہ وعدہ کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا بندوبست تشکیل دے گا. جب تک وہ اس پہ رضامند نہیں ہوگا ہم مزید مذاکرات ہمیں وہ ری ایشورنس دیں کہ وہ یہ کام کریں گے، اس کے بعد آگے. اور وہ ری ایشورنس آپ کو دیں، یعنی ثالثوں کو دیں. تو کل صبح جو ہے وہ تو ابراہیم صاحب جو ہیں وہ مصروف تھے، کیونکہ ترکی میں جرمن چانسلر آئے ہوئے تھے، تو وہ استنبول کی بجائے ظاہر انہیں انقرہ جانا پڑا. وہ جب انہوں نے اپنا پھر فارغ ہو کر لیٹ نائٹ جب وہ استنبول آئے ہیں تو پھر یہ ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے، لیکن ابھی ٹیکنیکلی معاہدہ صرف ایک ہوا ہے. ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں وہ یہ ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی، مطلب یہ کہ سیز فائر ول کنٹینیو، اور فی الحال وائلیشن کسی بھی ایک سائڈ سے ابھی تو ممکن نہیں ہے نا. پھر جب پیپر پر بات ڈیپینڈز لیکن بہرحال جس کو ہم سب لوگ جو نظر آ رہا ہے 4 سطری 4 پیروں پر مشتمل آئی ہے نا اسٹیٹمنٹ رات کو منسٹری آف فارن افیئرس کی، رات گئے کوئی تقریباً 11 بجے کے بعد آیا. اس میں جو بنیادی جو کلیدی جو ٹیک اوے ہے نا وہ یہی ہے کہ ابھی جنگ بندی جاری رہے گی، لیکن پاکستان کو اس میں جو ون ون مل رہا ہے، افغانستان کو ون ون یہ مل گیا کہ جی جنگ بندی جاری رہے گی، ٹھیک، لیکن افغانستان کے ساتھ یہ پرومس نہیں ہوا ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی اور بس ٹھیک ہے سرحدیں کھل گئیں. آپ اس کو غور سے پڑھیں. اس میں یہ ہے کہ اب نومبر کی 6 تاریخ کو غالباً ایک اور اجلاس ہوگا. تو ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ 6 نومبر کو اجلاس ہوگا جس میں یہ موڈیلٹیز طے کی جائیں گی. یہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جی یہ ایئر مارکڈ ایریا ہیں، ان کی نگرانی، ان کی ایکسپیلنگ یا ان پہ کنٹرول کا کیا آپ نے طریقہ کار بنایا ہے، اور آپ ہمیں اس پہ وہ لیں اور ضمانتیں دیں کہ وہ یہاں نہیں آئیں گے. تو لیٹس سی کہ کیا وہ اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن فی الحال سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ جنگ بند ہے، یعنی کہ مطلب لیکن رات کے اس ایگریمنٹ کے باوجود آج ہی صبح مثلاً ایک حملہ ہوا ہے ہماری، تو صبح کا ہی تو یہ جو ہمارے ساؤتھ کے علاقے بہت عرصے سے ساؤتھ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کر، تو وہاں پہ یعنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کنٹینیوز، کبھی لیس انٹینسٹی کے ساتھ کبھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ. تو سوال اٹھتا ہے کہ ہم کب تک برداشت کریں گے. اب ہمارے قطر جیسے دوست جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں وہی دیکھیں نا، ایک تو ہوتی ہے بھرپور جنگ دونوں ممالک کی طرف سے. اب یہ بات قطر نہیں سمجھ سکتا، اسرائیل سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کردوں کے ساتھ جو ہے برسوں سے وہ ان کی انسرجنسی کا فیس کر رہا ہے نا. کہ بھئی روزانہ ہی کوئی ادھر ہمارے 15 جوان شہید ہو جائیں، ادھر 5 جوان شہید ہو جائیں، ادھر 10 شہید ہو جائیں، تو بھئی ہم کب تک یہ ہے کہ وہ والی بات ہے، وہ انگریزی میں کہتا ہے نا کہ کل دا اینیمی ود 1000 کٹس. تو یہ اس طرح تو جنگ نہیں ہو رہی بھئی، وہ اس طرح کر کے وہ روز کے ہمارے کوئی نہ کوئی مطلب 4 5 3 4 یہ کرتے رہیں گے. تو ہم کب تک اس کو برداشت کریں؟ سر آئی تھنک ایز اے اسٹیٹ کوئی اپنی سوورنٹی پر اس طرح تو نہیں برداشت کرتا. تو اس کے لیے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دوحہ اور خاص طور پر ترکیہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کو راستہ نکل سکتا ہے ایسے میکانزم کا کہ ان پر کنٹرول کیا جائے، اور خاص طور پر ترکیہ کی ویزاوی کرد ہسٹری ذہن میں رکھتے ہوئے وی کین سے کہ جی یہ میکالن صاحب جو ہیں وہ کے طریقہ کار ڈھونڈ سکتے ہیں ان کی ذہانت اور فراست کی بدولت. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس دوران وہ فیض احمد فیض صاحب نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے تناظر میں بڑی مشہور جو نیرہ نور کی گائی ہوئی ہے، تو اس میں
ان کا ایک مصرع ہے، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. تو دیکھیے بہت بیڈ بلڈ کریٹ ہو گیا ہے. مثال کے طور پر ہماری طرف سے بھی تو یہ کہ جی ایک بات ہوتی ہے کہ جی نمک حرام ہے اور یہ اور وہ، پھر اس کے بعد ہمارے وزیر دفاع کا بیان جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تند و تیز تھا، میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ اوبلٹریٹ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. بس تقاضا ہوتا ہے کہ بھی آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ہی جی ہم بٹا سکتے ہیں آپ کو صفحہ بیٹر طریقے سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ادھر بھی پاکستان کے اوپر گزشتہ 20 برسوں سے مسلسل یہ جو امریکہ ہمارے اوپر الزام لگاتا رہا نا جی ہم ڈبل گیم، تو اس میں ہمارے اوپر الزام لگتا یہ رہا کہ جی ہم حقانی نیٹ ورک کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو ہم سمجھا کے مر گئے. جب بھی کوئی بیرونی صحافی ملتا تھا پورا شرح انہیں کہتے تھے کہ نہیں یار حقانیوں نے باقاعدہ ملا عمر کی پہلے بیعت لی اور اس کے بعد جو تھے امیر اور آج کل ملا اخوندزاد، تو یہ تو بھائی ان کو بیعت جب آپ لے لیتے ہو تو پھر آپ کسی کے اور کے ایسٹ نہیں رہتے. لیکن نہیں، بس ایک ظاہر ہے کہ ان کی پروجیکشن زیادہ ہے. اگر نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، BBC اور وائس آف امریکہ ایکسیٹرا مل کے ایک تھیم بلڈ کریں اور پروجیکٹ کریں تو ظاہر ہے اس کو لوگ زیادہ بائر کرتے ہیں، ان کی ریچ زیادہ ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان کو ہمیشہ حقانیز کا جو ہے وہ کہ جی ان کے بندے ہیں. اور لطیفہ یہ ہے کہ کل سراج الدین حقانی، ان کو بھی خلیفہ وہ بولتے ہیں، تو وہ کل ایک سیمینار تو تھا ان ملازمین کی ٹریننگ کے حوالے سے تھا، یہ جو فائر وغیرہ فائر بریگیڈ سے جی فائر بریگیڈ کا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس میزائل نہیں ہے لیکن عزم ہے اور قوت ہے، مطلب کہ بالکل خواجہ آصف اسٹائل وہ ایک بیان تھا. تو اب یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھر یہ خالی بڑے بڑے لوگ ہی نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور افغانستان یہ ایک دوسرے کے لتے لیتے پائے جا رہے ہیں. وہ ان کو کہے کہ ارے تم تو نمک حرام ہو، احسان فراموش ہو. ادھر سے کہا جائے گا ارے تمہاری کیا حیثیت ہے، ہم تو تم کسی قابل ہوتے، تم لوگوں نے تو اپنے میزائلوں کے نام بھی عبدالی اور قری وغیرہ پہ لگے ہوئے. اب سوشل میڈیا پہ ہیٹ بکتی ہے تو اس کی وجہ سے جو نفرتیں اور قدورتیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے فرض کیا کہ حکومتی سطح پر آپ کا کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ بھی ہو جائے تو یہ جو قدورتیں اور نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف وہ تو رہیں گی، وہ تو پھر نہیں جائیں گی اتنی آرام سے. تو وہ میں آئی فیل سوری فار دیٹ. مقصد یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم سے کہیں زیادہ افغانستان کو امن کی ضرورت ہے. سر ہمیں تو ہے ہی لیکن انہیں ہم سے بھی زیادہ ہے. ان کا تو ان کے ہاں تو کیا نہیں ہوا کہ مدر آف آل بمز گرے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور 1978 سے وہ مسلسل خانہ جنگی کا شکار بھی رہا ہے. درست. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ کی امن زیادہ ضرورت ہے. آپ جیسے یہ انگور اور یہ انار اور یہ سیب جو ہے سڑ رہے ہیں تورخم اور چمن کے اس پار. یہاں نہیں آ رہے سر، ہمارے لیے مہنگے ہو گئے. بھائی ٹماٹر یہاں کے لیے مہنگے ہو گئے، مہنگار ہو گئے، لیکن وی کین لیو ود اٹ. لیکن وہاں کا بیچارہ فارمر جس نے پاکستان کی مارکیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سارا کچھ اگایا تھا، اس کے لیے نقصان ہے. اس کے لیے کتنا نقصان ہوا. پھر یہ کہ وہاں پہ عورتوں کی تعلیم کا نہ ہونا، بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، دنیا سے آئسولیشن کے ایشوز ہیں. تیسرا جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم بڑے عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ تو ہمارے دوست ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے وہ ایک کانسیپٹ جو چل رہا تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، تو ان کو اب وہاں پہ بھارت ان کا بہت قریب ترین دوست ہو گیا ہے. ان کے متقی صاحب جو ہیں وہ دیوبند بھی ہو آئے ہیں ماشاءاللہ، وہاں سے انہوں نے ایک اور سند بھی حاصل کر لی ہے. اور جب سے وہاں سے وہ لوٹے ہیں انڈیا اور افغانستان، مگر انڈیا نے اب باقاعدہ دیکھیے یہ بھی لطیفہ ہے کہ ایک زمانے میں طالبان کی حکومت کو جو طالبان 1 تھا اس کو 3 ملکوں نے صرف تسلیم کیا تھا، پاکستان اور پاکستان کی وجہ سے سعودی عربیہ اینڈ UAE. ٹھیک. لطیفہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے باقاعدہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہوا،
ہماری دانش میں وہ طالبان افغان انٹرم گورنمنٹ ہے، ایک عبوری حکومت ہے، لیکن روس جس کے خلاف جہاد شروع ہوا اس کا وہاں پہ اب باقاعدہ سفارت خانہ ہے، اور بھارت ہندوتوا مودی کا بھارت وہ بھی اب اس کا بھی سفارت خانہ ہو گیا ہے، اور وہ مل کے اب کافی کل ہی پر اس کی بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں مزید ڈیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کا پانی وایا افغانستان روکنے کی کوشش کریں گے، ہم یعنی کہ آپ کو انویسٹمنٹ دیں گے۔ سیکنڈلی انہوں نے بہت سخت بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم افغانستان کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر کنکلوژن سے پہلے بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا قطر کا ٹلٹ شاید طالبان کی طرف زیادہ ہے، تو سر یہ تو پھر فیوچر میں پاکستان کے لیے پھر بن سکتی ہے پرابلم؟ نہیں، ٹلٹ ان دیٹ سینس کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انگیج رکھیں، بیچارے اتنا عرصہ لڑتے رہے ہیں، اب یہ کسی چیز کسی آئیڈیالوجی کے لیے لڑے ہیں، کسی نیشنلسٹ تھیوری کے لیے لڑے ہیں، اب یہ صرف تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا طالبان کا جی ہم افغانستان کی خود مختاری کے لیے لڑے ہیں اور قطر اس چیز کو انڈورس کرتا ہے۔ نہیں، وہ یہ قطر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو انہیں وقت دینا چاہیے، انگیج کریں، ذرا سوچیں۔ ایک زمانے میں ہم بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ یار ذرا دیکھیں اس طرح، تو وہ جو باتیں ہم دوحہ کے طالبان کے لیے کہا کرتے تھے کہ یار ان کو اس طرح نہ کرو، دیوار سے مت لگاؤ، دوحہ کر رہا ہے تو چلیں ہم نے بھگت لیا تو اللہ نہ کرے کہ دوحہ کو کچھ بھگتنا پڑے۔ ہماری تو یہ نہیں کہ بہرحال، لیکن وہ ہمارے یعنی برادر ملک بھی ہیں تو ہمیں ان کی بات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ تو سر بٹ بات اینڈ میں وہی ہے کہ ہم سے زیادہ امن کی ضرورت اس وقت افغانستان کو ہے اینڈ دے نیڈ ٹو پرائیورٹائز دیٹ، اور آئی تھنک دے ڈیزرو اٹ، ان کی نسلیں، مطلب کہ آپ نے اتنے عرصے سے، لیکن افغانستان کا ایک ایسا گروہ جو اس وقت طاقت میں ہے، اس کا سارا تھرائیونگ کی دنیا بھر میں مشہوری اور ان کے پیسے اور ان کی گاڑیاں، یہ وہ سب کچھ ان کی انڈسٹری ہی جنگ ہے، تو کیا کریں وہاں؟ جب آپ کانفلکٹ کو ہی اپنی اکنامک ایگزسٹنس کی بیس بنا لیں تو سر پھر تو امن نہیں ہو سکتا۔ انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے۔ بٹ سر لیٹس سی، مے بی نیکسٹ ویک تک کوئی نئی خبر آ جائے گی انہی مذاکرات کے حوالے سے۔